اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں محض ایک لفظ نہیں بلکہ محبتوں کا مجموعہ ہے۔ 14 گھنٹے کا روزہ رکھ کے سارے دن کی تھکن سے چور، مگر مغرب سے چند گھنٹے پہلے گرم چولہے پر کھڑی اپنوں کے لیے افطاری بناتی ہوئی عورت سے کچھ خوبصورت ہو سکتا ہے بھلا؟ ایک نہ ایک دن حاصل کر ہی لوں گا منزل، ٹھوکریں زہر تو نہیں جو کھا کے مر جاؤں گا۔ اگر تو سلیقے سے توڑتا مجھ کو، میرے ٹکڑے بھی تیرے کام آتے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ ہم عجیب لوگ ہیں، اپنی بیٹی کو دنیا کا ہر سکھ دینا چاہتے ہیں اور دوسروں کی بیٹی کو اپنے گھر لا کر سارے دکھ بھی دیتے ہیں۔ جو اللہ سے معاملات درست کر لیتا ہے، اللہ پاک لوگوں میں بھی اس کا معاملہ درست فرما دیتے ہیں۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ برا چاہنے والوں سے مت ڈرو، بس ہمیشہ یقین رکھو کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا تمہارا رب کبھی تمہارا برا نہیں ہونے دے گا۔ کوئی اس دور میں وہ آئینے تقسیم کرے جس میں باطن بھی نظر آتا ہو ظاہر کی طرح۔ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور نزدیک قریب ہو جاتا ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ دوسری محبت کامیاب تو ہو سکتی ہے مگر پہلی محبت ساری زندگی کمپیریزنز کا حصہ بنی رہتی ہے۔ وہ ہوتا تو ایسے ہوتا، وہ کرتا تو ایسے کرتا۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے، ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ آسانیاں تقسیم نہ کی جائیں تو مشکلیں جمع ہو جاتی ہیں۔ کبھی خود کو بھی چھان کے دیکھ، خاک کے سوا تجھ میں رکھا ہی کیا ہے۔ پرندہ خوش جھیلوں سے یہی اب کہہ گیا آخر، مجھے مجبور ہجرت پر میرے حالات کرتے ہیں۔ دن عید کے جب قریب دیکھے، میں نے اکثر اداس غریب دیکھے۔ ایک پرواہ ہی بتاتی ہے کہ خیال کتنا ہے، ورنہ ترازو نہیں ہوتا کوئی رشتوں میں۔ زندگی میں اتنی اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بدعا نہیں۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے اس کے آس پاس بہت سی محنت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ جب عید ہوگی ہم کیا پہنیں گے، چاند سے کہہ دو ابھی تیار نہیں ہیں ہم۔ اندھے نکالتے ہیں چہرے میں میرے نقص، بہروں کو شکوہ یہ ہے کہ غلط بولتا ہوں میں۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ رشتے آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں، معلوم اچانک ہوتا ہے۔ گزشتہ نسلوں کے پاؤں ننگے اور امیدیں بلند تھیں، آج کی نسل کے جوتے مہنگے اور دماغ خالی ہیں۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی، بہت حسین موقع دیتی ہیں اللہ سے ملنے کا۔ عیدیں تمہارے بعد بھی آتی رہی ہیں مگر کپڑے نہیں سلے، کئی موسم گزر گئے۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے۔ انسان کی بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو کھلنا سیکھو، اپنے لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی پانی کا چشمہ بھی بنو۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ آپ جو کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون کے بعد اچانک ساری نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ استعمال تو استعمال ٹھہرا، جو جس ارادے سے کرے ویسے ہی نتائج حاصل کرتا ہے۔
سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کا رزق تنگ ہو اسے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ دل سوال لیجئے، آپ کی دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ سنا تھا کہ حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ خوش قسمتی ہوتی ہے کسی بھی اسٹیج پر انسان راستے گمراہی سے بچ نکلے۔ رو کے دعا مانگے، کچھ ملے نہ ملے خدا مل ہی جائے گا انشاءاللہ۔ جہاں جلے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مقام نہیں ہوتا۔ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں کی نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ رفاقتیں بھی پابند سلاسل نہیں ہوتی، جگنو قید میں رکھ کر نہیں پالے جاتے۔ جس پیڑ کے سائے میں تھکن دور ہو میری، سنو سوکھا ہی سہی مگر مجھے درکار وہی ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنوائے سکون نہیں پائے گا۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے، عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا، اور جو شخص یہ زہر سہ جائے وہ عام انسان نہیں ہوتا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بے شک۔ عورت کو رلانے میں محتاط رہو کیونکہ خدا اس کے آنسو گنتا ہے۔ یاد بڑی ظالم ہوتی ہے، ہمیشہ غلط وقت پر غلط جگہ آتی ہے۔ مضبوط رہیے، مثبت رہیے، اپنے حاسدین کو اسی غم میں مبتلا رہنے دیں کہ آپ ابھی تک مسکرا کیسے رہے ہیں۔ سب کچھ تب تک ٹھیک جا رہا ہوتا ہے جب تک مائیں شام کو آپ کا انتظار کرتی ہیں۔ کسی سے مل نہ سکو تو خدا کا شکر کرو، کسی سے مل کے بچھڑنا بڑی اذیت ہوتی ہے۔ محبتوں کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتی ہیں، بلکہ یہ بہت خاموشی سے پروان چڑھتی ہیں، جہاں من پسند روح ملے وہیں بیٹھ جاتی ہیں۔ انسان امید سے بندھا ہوا ایک ضدی پرندہ ہے، جو زخمی بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ کبھی کبھار انسان کی اور توفیق الہی کے مابین گناہ حائل ہو جاتا ہے، پھر نہ تو اس سے توبہ کی توفیق ملتی ہے اور نہ ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لوگوں کو ہر وقت نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھار انہیں تھامنے والا ہاتھ، سننے والا کان اور سمجھنے والا ایک دل بھی درکار ہوتا ہے۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے بندے آسمان والوں کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ محبت اپنی گہرائیوں سے ہمیشہ بے خبر اور ناآشنا رہتی ہے، جب تک کہ جدائی کے لمحے اسے بیدار نہیں کرتے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ کشش کے بھید ہمیشہ منطق یا دلیل سے نہیں بیان کیے جا سکتے، کبھی کبھار دو ٹوٹی ہوئی روحوں کے درمیان دراڑیں ہی ایسے کنڈے بن جاتے ہیں جنہیں ایک دوسرے سے جوڑے رکھتے ہیں۔ سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ غفلت ہو جائے تو سجدے میں اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔